رات گئے تک ڈھاکہ بظاہر پرسکون رہا۔ کسی طرف سے کسی خاص واقعے کی اطلاع نہ ملی، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے قہرناک طوفان گردش کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی کرنے کے ناطے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ جب یہ ہولناک اندیشے جو میرے ذہن میں سانپوں کی طرح کلبلا رہے ہیں اچانک سر اٹھائیں گے تو منہ پھاڑ کر ہماری سلامتی کو ہی نگل جائیں گے۔ میں اس وقت کے تصور ہی سے لرزاں تھا، وہ برا وقت جو جلد آنے والا تھا۔ لیکن انسان کتنا خوش فہم واقع ہوا ہے۔ مجھے تب بھی یہی امید تھی کہ ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم بیچ میں سے ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اگر دور دور تک بھی میرے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی تو میں ازما کو یہاں رکنے کی بجائے پاکستان اپنے گھر بھیج دیتا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اچانک اپنے درمیان پا کر میری ماں کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس خواہش کو دل میں لیے وہ تیزی سے زندگی کی شاہراہیں پھلانگ رہی تھی۔ اس کی تکمیل سے وہ پھولے نہ سماتی۔ اس نے تو اتنی مرتبہ مجھ سے شادی کر لینے کی آرزو کی تھی کہ اب بیچاری نے یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن حسن آرا کی شادی کے بعد سے میں نے جو بھی خط لکھا اس میں یہی کہا کہ اب وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی، اور جیسے ہی میں سرخرو ہو کر لوٹتا وہ میری شادی کر دے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا اس مرتبہ سے خط لکھ دوں گا کہ اب وہ اس فکر سے بے نیاز ہو جائے، اور اس کے بیٹے نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ اور یہی ہوا۔ میں نے اگلے ہی روز اپنی والدہ کو ایک طویل خط لکھا جس میں عظمیٰ کی ساری کہانی لکھ کر اس سے اجازت طلب کی تھی، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا، اور اگر اس نے اجازت دے بھی دی تو اس کے پاس گاؤں میں آ کر اس کی خواہشات کے عین مطابق شادی کروں گا۔ میں جانتا تھا اسے مجھے دلہا بنے دیکھنے کی آرزو کتنی شدت سے تھی۔ شاید قدرت نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہی عظمیٰ کی اور میری ملاقات کروائی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، انسان بہت خوش فہم واقع ہوا ہے، اور یہ امر واقع ہے۔ ہم بہت مستعد ہو گئے تھے اور بہت مصروف بھی۔ کبھی خوش قسمتی سے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے بھی آنکھ لگانے کو مل جاتے تو ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھتے۔ شہر کا انتظام اب عملاً فوج کے کنٹرول میں تھا۔ صرف مغربی پاکستان سے آنے والی پولیس اور مقامی رضاکار ہی ہمارے ساتھ تھے، ورنہ تو یہاں ہمارے لیے صرف نفرت تھی اور انتقام۔ اس دوران باقاعدگی سے میں عظمیٰ سے ملتا رہا۔ عظمیٰ کا بھابھی سے کافی دل لگ گیا تھا۔ وہ لوگ اب میرے نزدیک معظم کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ بھابھی نے اسے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ حالات سدھرتے ہی وہ لوگ یہاں سے پیل گنج میں آ جائیں گے۔ عظمیٰ کے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اپریل کے آخر تک مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دشمن کی کھلم کھلا مداخلت اپنے نقطہ عروج کو چھونے لگی تھی۔ بھارتی فوجی، سپاہی اور افسران گرفتار کیے تھے، انہیں انٹرنیشنل پریس کے سامنے پیش کیا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی تھی یا بھارتی سفارتکاروں کا کمال کہ بین الاقوامی پریس نے ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی جاری رکھی۔ انہیں معمولی واقعات میں پاکستانی افواج کا بے تحاشا ظلم و ستم تو نظر آ جاتا، لیکن بین الاقوامی اصولوں کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی اور جارحیت دکھائی نہ دیتی۔ شاید ساری دنیا کے پریس نے مل کر ہمارے خلاف ایکا کر لیا تھا اور دنیا کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا تھا۔ دشمن کا توپ خانہ پاکستانی سرحد کے اندر دور تک گولہ باری کرتا رہتا، اور اس گولہ باری کی آڑ میں تربیت یافتہ بھارتی اور بنگالی تخریب کار پاکستانی سرحدوں کا تقدس پامال کرتے تھے۔ ان دنوں دراصل بھارتی فوج کی کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تخریب کاروں کو مشرقی پاکستان کی سرحد کے اندر چند میل کے علاقے پر دسترس حاصل ہو جائے، تاکہ یہ لوگ یہاں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کر کے اپنی مرضی سے کھل کھیل سکیں۔ لیکن سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستانی افواج اس کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ اس گھناؤنے مقصد کے لیے بھارتی افواج عموماً ان علاقوں کا انتخاب کرتی جو تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر تک چلے گئے ہوں۔ بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحد کوئی لمبی اور سیدھی پٹی نہیں تھی، بلکہ کٹی پھٹی، کہیں سے بہت پیچھے ہٹی اور کہیں سے بہت آگے کو نکلی ہوئی ہے۔ کومیلا کا علاقہ خصوصاً اس نوعیت کا ہے۔ دشمن نے اپریل 1971 کے پہلے ہفتے میں ایک روز اچانک زبردست گولہ باری شروع کر دی اور فینی نامی علاقہ جو ایک تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر پھیلتا چلا گیا تھا، قریباً 15 میل کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی جوان ذہنی طور پر دشمن کے اس اچانک اور توپ خانے کے بھرپور حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، نہ ہی یہ امید کی جا رہی تھی کہ دشمن ایسی اوچھی حرکت بھی کر سکتا ہے۔
فینی کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ علاقہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں قابض ہوتے ہی دشمن نے ان پہاڑیوں پر زبردست مورچہ بندی کر لی اور تمام اہم پوزیشنوں میں مورچے سنبھال لیے۔ اگلے روز پاکستانی فوج کی 2 بٹالین نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا، لیکن محفوظ اونچی پناہ گاہوں میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دشمن کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابتدا ہی میں کچھ جوانوں کی شہادت کا نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ 13 اپریل کی صبح مجھے میرے کمانڈنگ آفیسر نے معمول سے ہٹ کر بڑے خوشگوار موڈ میں طلب کیا۔ فون پر صرف اتنا کہا، شیر افغان آؤ ذرا کاکس بازار کی سیر کر آئیں۔ میرے اوسی بہت سنجیدہ قسم کے آفیسر تھے اور عموماً ریزرو ہی رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خلاف معمول بڑا خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے سر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نزدیکی ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا جہاں مجھے طلب کیا گیا تھا۔ یہاں پہلے سے ہی ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا جسے ملک کے ایک مایہ ناز پائلٹ، جو بعد میں اپنے عظیم کارنامے یعنی اپنی یونٹ کے ساتھ فرار ہو کر اپنے ہوائی بیڑے سمیت برما پہنچے تھے، اڑا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم لوگ ڈھاکہ سے ٹیک آف کر گئے۔ ہم نے چٹاگانگ ری فیول کرنا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے چٹاگانگ لینڈ کیا۔ یہاں پہنچ کر جنرل صاحب کے علم میں مقامی ایریا کمانڈر کے ذریعے یہ بات آئی کہ کومیلا کے سرحدی علاقے فینی پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال بڑی تشویشناک تھی۔ دونوں کمانڈر وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اس سے کس طرح عہدہ برا ہوا جائے۔ فینی پر قبضے سے نہ صرف دشمن کے ہاتھ ایک مضبوط مورچہ آ گیا تھا، بلکہ یہاں بیٹھ کر وہ ہمیں دور تک مار کر سکتا تھا اور اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا۔ ہم دونوں، کرنل لیاقت اور میں، کمرے سے باہر بیٹھے رہے اور 2 گھنٹے تک دونوں آفیسر مشورہ کرتے رہے۔ جب حال سے بے خبر باہر جنرل کا منتظر تھا۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جنرل صاحب نے مجھے اور کرنل کو بلایا اور ہمیں کہا کہ فینی کو دشمن سے واپس لینے کے لیے ایک منصوبہ طے پایا ہے، جو کچھ اس طرح تھا۔ پلان یہ تھا کہ ہم لوگ 2 ہیلی کاپٹروں میں رات کے اندھیرے میں کمانڈوز کو لے جائیں اور دشمن کے سر پر لینڈ کریں۔ ہیلی کاپٹر واپس لوٹ آئیں، باقی کام کمانڈوز نے کرنا تھا۔ یہاں میں آپ کو ضروری بات بتاتا چلوں کہ جس علاقے میں ہم نے کوئی بھی ایکشن کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ مشکل ہو یا آسان، ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی مکمل معلومات حاصل ہوں۔ جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ دشمن کہاں کہاں قابض ہے۔ خصوصاً ایوییشن والوں کی معلومات تو اس علاقے کے متعلق صفر تھیں۔ یہ آپریشن ہم نے رات کے اندھیرے میں کرنا تھا اور اپنی تمام لائٹس آف رکھنی تھی۔ اور علاقے کے متعلق تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ پہاڑی علاقہ تھا، جگہ جگہ ندی نالے اور گہرے کھڈ اس سے سوا تھے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جہاں ہم نے لینڈ کرنا ہے وہ زمین کیسی ہوگی۔ ایوییشن کے مقامی کرنل نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ منصوبہ ناممکن العمل ہے۔ جنرل صاحب نے پائلٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیاقت کین یو ڈو اٹ؟ کرنل لیاقت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا، جناب میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ وہاں موجود سبھی افسران حیران رہ گئے کہ اس نے کیسے ہاں کر دی، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار افسر ان حالات میں ایسی نازک ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مجھے بعد میں کرنل صاحب نے بتایا، میں نے صرف ایک بات سوچی تھی کہ اگر دشمن سے ہم یہ علاقہ واپس نہ لے سکیں تو اسے خواہ مخواہ برتری کا احساس ہوگا، اور میرے لیے پاک فوج کا ایک کرنل ہونے کے ناطے یہ سوچ ہی بڑی اندوہناک تھی کہ میرے جیتے جی دشمن ہمیں بزدلی کا طعنہ دے۔ ہمارے جنرل صاحب وہیں رک گئے اور ہم نے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے کمانڈوز کو وہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو حیرت ہے کہ ہمیں کمانڈوز بھی چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے سے لے کر آنے پڑے، کیونکہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروس گروپ کو چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں ڈپلائی کیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے کمانڈوز کو اس علاقے سے نکال لیا تو محاذ خالی ہو جائے گا، جبکہ خانہ پوری کے لیے ہمارے پاس ایک بھی فالتو سپاہی نہیں تھا۔ پاک فوج کا ایک ایک جوان اپنی جگہ اہم ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہم نے یہ نکالا کہ کمانڈوز کی جگہ میزو قبائل کو یہاں بٹھا دیا۔ میزو قبائل پاکستان کے زبردست وفادار تھے اور پیدائشی فوجی ہوتے ہیں۔ شام گئے تک ہیلی کاپٹر پر مختلف مقامات سے کمانڈوز کو لا کر اس جگہ اکٹھا کرتے رہے۔ ہم نے اپنے آپریشن کا آغاز رات 8 بجے کرنا تھا۔ جو کمانڈوز اس مشن میں حصہ لے رہے تھے ان کا تعلق 3rd کمانڈو بٹالین سے تھا۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہیلی کاپٹر پر میجر پیٹرک تھے۔
جب میجر پیٹرک کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے حیرانگی سے کرنل لیاقت سے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا، پر تم اپنے کرافٹ کو یاد کرو، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ آپریشن تو بہرحال ہم نے کرنا ہے، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت ہمارے جذبات کا کیا عالم تھا۔ اس بات نے میجر پیٹرک کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس نے بڑے عزم سے کہا کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں کمانڈوز سوار کر لیے گئے۔ جنرل اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے اور اس جگہ موجود تھے جہاں سے ہم اڑنے والے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل صاحب عموماً ریزرو رہتے تھے، لیکن اس روز وہ ہم سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس مختصر سے گروپ کی کمان مجھے کرنی تھی۔ پہلے ہم نے ہی لینڈ کرنا تھا۔ ہم کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ مشن کتنا ناممکن العمل ہے، لیکن یہاں سوچنے کی مہلت تھی کسے نصیب۔ وہاں تو ہم نے احکامات پر عمل کرنا اور ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا، کیونکہ ایک کمانڈو کو یہی تربیت دی جاتی ہے اور اس دن کے لیے ہی فوج اپنی جان باز تیار کرتی ہے۔ دوسرے ہیلی کاپٹر کو ہمارے تعاقب میں آنا تھا، جسے میجر پیٹرک، جنہیں سب پٹ کہتے تھے، اڑا رہے تھے۔ ہمیں یہ آپریشن ہیلی کاپٹروں کی تمام لائٹس آف رکھ کے رات کے اندھیرے میں انجام دینا تھا۔ میں نے اپنی ہیلی کاپٹر میں داخل ہو کر ایک نظر اندر کمانڈوز پر ڈالی تو جیسے میرے بدن میں ایک تیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ جعلی سرفروش تھے جو مادر وطن کے لیے ایک خودکشی کی حد تک دلیرانہ آپریشن کرنے جا رہے تھے۔ یقین مانیے، ان پر نظر پڑتے ہی اگر میرے دل میں کوئی معمولی سا شائبہ بھی تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے پہلے ٹیک آف کیا۔ لائٹیں تو مکمل آف تھیں، لیکن میں سکرین میں سے جنرل کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ ہمارے پیچھے میجر پیٹرک جان میں دل ہی دل میں صرف ایک دعا کر رہا تھا، یا اللہ، جس کام کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے اسے تو اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچانا۔ بظاہر تو کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، ہمیں لینڈ کرنے یا آپریشنل ایریا دکھانے کے لیے دوسری طرف کوئی بندوبست نہیں تھا۔ علاقے کی اونچ نیچ کے متعلق ہماری معلومات صفر تھیں۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اللہ کی مدد اور اپنے قوت بازو کے بھروسے پر ہی کرنا تھا۔ کرنل نے دل ہی دل میں اپنی یادداشت کے بھروسے پر ایک مخصوص سمت کا تعین کر لیا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم فی منٹ 2 میل کا سفر طے کریں گے۔ اسی حساب سے ہم نے سمت کا تعین کرنا اور پھر لینڈ کرنا تھا۔ میجر پٹ کو بھی تعاقب میں آنا تھا، اس لیے عملاً تمام ذمہ داری کرنل لیاقت پر آن پڑی تھی۔ اگر علاقہ کھلا یا میدانی ہو اور چاندنی چٹکی ہوئی ہو تو بھی ہم لوگ زمین پر ہونے والی معمولی سی چمک ہی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لینڈ کرنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں تو سوائے درختوں، جھاڑیوں اور پہاڑی ٹیلوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر بادلوں میں گھر گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی جس کا ہم نے اڑنے سے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس علاقے میں بادل بھی خاصے نیچے تھے۔ اب ہمارے لیے ضروری تھا کہ بہت نیچے آ جائیں۔ یہاں ایک اور خطرہ بھی پیش نظر تھا، اگر ہم زیادہ نیچے چلے گئے تو اندھیرے میں کسی درخت کی چوٹی، کسی پہاڑی وغیرہ سے ہی نہ ٹکرا جائیں۔ اس سب پر مستزاد یہ کہ دونوں پائلٹ وائرلیس پر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ خطرہ سر پر موجود تھا کہ آپس کی گفتگو دشمن کو کسی شک میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ سیٹ اسی وقت استعمال کرتے جب یہ ناگزیر ہوتا۔ علاقے کی پوزیشن ہماری توقعات سے بڑھ کر خطرناک تھی۔ ہر طرف پہاڑیاں، بڑے بڑے درخت، جنگلات کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بھی ایسا قدرتی سگنل میسر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر ہم لینڈ کرتے۔ حالانکہ عموماً کوئی نہ کوئی اشارہ ایسی صورتحال میں مل جایا کرتا تھا۔ میں آج بھی جب اپنے اس عظیم پائلٹ کرنل لیاقت کو یاد کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے تک اٹھ جاتا ہے۔ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ایسے ناممکن حالات میں کوئی مائی کا لال اپنی جان سے کھیلنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ میں کرنل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ خدا خدا کر کے انہوں نے اپنی فنی مہارت اور اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر بادلوں سے جان چھڑائی۔ اب ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ کم از کم اندھیرے میں نیچے کچھ تو دکھائی دے جاتا۔ اچانک ہی ہم دونوں کو جھٹکا لگا۔ خلاف توقع ہمارے سامنے نصب ریڈیو میں زندگی پیدا ہوئی اور دوسری طرف میجر پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں بادلوں میں بری طرح پھنس گیا ہوں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تمہارا ہیلی کاپٹر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ میجر پٹ نے کتنی مجبوری کی حالت میں گفتگو کا خطرہ مول لیا تھا۔
یہاں پھر کرنل لیاقت کی فنی مہارت کام آئی۔ انہوں نے مخصوص تکنیکی زبان میں میجر پارٹ کو سمت کا تعین کروایا اور ہم خاصا نیچے آ گئے۔